جہاں شاہ کی طرف جاتا ہوں، آپ بتائیے آپ کی نظر میں آج ہمارے بچے اسلامی تعلیم اور تربیت سے کتنا دور ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسولہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساحر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے موضوع کے لیے مجھے یہاں دعوت دی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے ساحر بھائی کہ بنیادی چیز کو، کسی بھی چیز کے سرے کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے سرے کو پکڑیں، اس کی اساس جو ہے، اس کی جو بیس ہے، اس چیز کو پکڑیں کہ ہم غلط کہاں سے ہو رہے ہیں، کیوں آج معاشرہ ہمارا اس طرف جا رہا ہے، یا ہم بلیم اپنی اولاد کو اکثر کر رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے کو کر رہے ہوتے ہیں، یا تعلیمی نظام کو کر رہے ہیں۔ وہ سب چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ تو ہماری سب سے پہلی جو بیس ہے، جہاں سے ہمیں اس چیز کو جو اسٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے 3 حقوق ادا کرنے ہیں۔ وہ حقوق یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ ان کو ایک اچھی ماں، ایک نیک ماں کا انتخاب کریں ان کے لیے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا، جو اولاد کو والد نے دینا ہے۔ پھر ان کے لیے اچھا نام آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کے بہت شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے کی شخصیت کے اوپر۔ اس کے بعد آتی ہے تعلیم اور تربیت۔ تو یہ اس طریقے سے سیکوینس وائز اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے، اس اساس کے ساتھ آپ کو لے کر چلنا ہے۔ نیک ماں ہوگی تو وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے گی۔ عربی میں مثال دیتے ہیں کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، یعنی الام مدرسہ، کہ ماں جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ ماں صحیح ہے، اس کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے۔ رضاعت ہو رہی ہے تو ماں ذکر کر رہی ہے، پہلی تربیت گاہ ماں کی گود۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ تو یعنی کہ یہاں سے ایک چیز سٹارٹ ہو رہی ہے۔ پھر ماں کے ساتھ بچے کے زندگی کے 7 سال شروع کے ماں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو اسلام میں 7 سال تک اولاد کو نماز تک کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ ہم لوگ 3 سال کے بچے کو اٹھا کر اسکول بھیج دیتے ہیں، ماں سے دور کر دیا ہے۔ اب ایک ماں جو 2 بچے نہیں سنبھال پا رہی، وہاں پر جو ٹیچر ہے وہ 35-30 بچوں کو کس طرح ان کو وہ تربیت دے پائے گی؟ 3 سال کے بچوں کو جو بیسکلی ایک ماں کی ذمہ داری ہے وہ تربیت دینا۔ 7 سال کے بعد نماز کے لیے کہو، 10 سال کے بعد نماز کے لیے مارو بچے کو، یہ حدیث میں ہے، اس سے ہم لوگ کو کوئی یعنی کہ اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ جو ہے وہ پھر جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ 7 سال تک ہم بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، 7 سال تک، پھر نیکسٹ 7 سال ہم تربیت کرتے ہیں، پھر نیکسٹ جو 7 سال آتے ہیں اس میں ہم بچے کے دوست بن جاتے ہیں۔ بچے کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے ماں باپ کے پاس سب سے زیادہ جو لیکنگ ہے ایک چیز کی، وہ بچوں کے لیے وقت ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم میں 2-3 چھوٹے سے پوائنٹس کہوں گی۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ڈکٹیٹر اور رولر نہیں بنے آپ، بچوں کے جو ہے وہ رول ماڈل بنے، ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں، ان کو ڈو اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ آپ خود کر بتائیں پریکٹیکلی، تو پھر وہ اس کو فالو کریں گے بہت اچھے طریقے سے، لیڈ بائی ایگزامپل۔ بالکل۔ اور دوسرا پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ بچوں کی جو صحبت ہے، جس سے وہ دوستی کر رہے ہیں، اس پر آپ کی بہت خاص نظر ہونی چاہیے۔ کہ جیسے آپ کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے یا کالج لیول پہ جب جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ اس کی صحبت پر بہت زیادہ نظر کریں۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں کہا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ بچوں کے بیچ میں آپس میں عدل اور انصاف بہت ضروری ہے۔ ایک کو آپ چاہے کہ وہ بچہ نافرمان ہے، چاہے وہ فرما بردار ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کے بیچ میں اپنے حساب سے پوری طرح سے عدل اور انصاف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ زندگی نے اگر مجھ سے وفا کی